ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بالکل کوئی معذرت نہیں ہے. اس بات کی ہم توثیق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو، پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں، 2 دن پہلے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، وہاں بھی کچھ صحافی حضرات نے یہ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیک کا پہلو نظر آتا ہے. خان صاحب نے کہا میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی سطح پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو، آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو، صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے، تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشغول ایک ادارہ سمجھتے ہیں. آپ ایک ادارہ ہیں. صحافت کو ریاست کا 5واں ستون کہا جاتا ہے. بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پہ ہوتی ہے اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمع نظر ہے. آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی. دیکھیے یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طبقے جو گمشدہ لوگوں کو، اغوا شدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان پہ تنقید لازم ہے. ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافتی کردار کو زد پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کہنے میں کسی کو کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے. تو علی امین صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد، مطمع نظر بالکل یہی تھا. انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، وہ خود بھی اس بات کا اعادہ کریں گے. تو یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے، یہ درست نہیں ہے. صحافت میں ہیں کالی بھیڑیں، ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے. کون سا صحافی، قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو، کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس ہکا بکا معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا؟ ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے، ببانگ دہل کہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، کی عوام نے سونپی تھی، اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی. ہم اس امانت کے وفادار ہیں. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو سرنگوں کریں. جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے. شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا. ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا. ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لے کر آیا. ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی. ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت ریلیاں نکالی ہیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اس دن کیا واقعہ ہوا؟ وہ CCTV فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے. اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے. تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. یہ کوئی طالع آزما تاریخ میں نہیں کر سکا. بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں، بہت سو نے پھانسیاں دیں، بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کی زندگی تک لی، لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں. کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی طالع آزما، کوئی طاقتور اس جگہ کو. جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا، اور جس کا اعادہ آج بھی ہم کریں گے، کہ پاکستان کو خدارا اب آزاد کر دو. ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگ و دو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں. وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجابی کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سرنگوں ہیں، کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں. ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل. پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا.
8 फरवरी को जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार वाकया था। तमाम दिन पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली अपने घरों से, पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, किसी और जमात से बढ़कर हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुके थे। उस रात जो आपने शब-खून मारा पाकिस्तान की जमहूरियत पर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप जो बहाना कर लें, जो तावील पेश करें, आप नहीं कर सकते। उस झूठ को छुपाने के लिए अब आप एक के बाद दूसरा हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के आईनी निजाम पर। पहले आपने अदलिया को मगलूब करने की कोशिश की, अदलिया में भी 6 जज उठ खड़े हुए। खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने, जो एक तारीखी अहमियत का खत है। उसने, मैं समझता हूं, हमारे पूरे अदालती निजाम में एक नई रूह फूंकी है। आज अगर कोई